اور ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، اور جو روزے رکھتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ لا الہ الا اللہ۔ کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ جس پڑھیا او تر جاوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا، جس پڑھیا او تر جاوے گا، اے مرن ویلے کامیاب گا، اے مرن ویلے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ حسین آج بھی زندہ ہے، دونوں عالم میں، کہاں یزید کہاں لا الہ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ اگرچہ بُتی ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ
تشریف فرماتے ہیں، فرمایا اس کلمے کا رب کے ہاں یہ مقام ہے، اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں دنیا و ما فیہا جو کچھ ہے اسے رکھا جائے، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اگر کوئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے، اس کے لیے شرط یہ ہے وہ سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھے گا۔ اور میں اس کی گہرائی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ دیجئے۔ اگر کافر، ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہماری ماں ہمیں لوری لا الہ الا اللہ کی دیتی ہے، ہمارا باپ ہمیں کندھے پہ اٹھا کے گودی میں لے کے تو پڑھاتا ہی ہے، ہماری بہن بھائی، ہماری پھپھو خالہ ممانی چچی، ہماری نانیاں دادیاں، ان کی زندگیاں اسی لوری میں گزر گئی ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر اسلام میں آنا چاہتا ہے، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے تھال میں رکھ کے کسی کو کوئی شے دی جائے، شاید اس کی وہ قدر نہ ہو جو بڑی جستجو کے بعد، بڑی محنت کے بعد جو چیز حاصل کی جائے، جو اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے اس دور کی بات کر رہا ہوں، ہمیں اسلام کی وہ قدر نہیں جو میرے نبی نے فرمائی، جو نبی کے صحابہ نے فرمائی، جو نبی کی آل نے فرمائی، جو میرے آقا امام حسین کے نزدیک تھی۔ ہم کہتے ہمارا نفس راضی ہو جائے، ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں، ہماری دنیا پوری ہو جائے، اسلام کا کچھ بگڑتا ہے تو بگڑتا رہے، اسلام پہ عمل ہوتا ہے یعنی اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ لیکن جب کوئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے شرط یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلے یہ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھے گا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو اسلام میں داخل ہو سکتا نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، کہ وہ جو کافر ہے وہ اپنے کفر سے نفی کرے کہ میں نے اگر بتوں کو پوجا ہے، سورج چاند تاروں کے آگے سجدہ کیا ہے، کسی گائے کو اپنا خدا مانا ہے، لاتو مناتو عزا و ہبل کو اگر اپنا خدا مانا ہے، تو میں ہر اس شے کی نفی کر کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، ان میں سے کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف میرا وحدہ لا شریک رب ہے۔ یہ نفی ہو رہی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب معاذ اللہ جو بندہ یہ کہے کہ اس کا عقیدہ ہو کہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گیا، تو معاذ اللہ وہ کتنا گندا عقیدہ رکھتا ہے۔ کلمے کا ترجمہ یہ تو نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کل ابو بکر نے بھی یہ کلمہ پڑھا تھا، عمر و عثمان و علی نے بھی یہ کلمہ پڑھا تھا۔ صحرا جو تپتے ہوئے صحرا، کربلا کا وہ صحرا، میرے حسین نے بھی یہ کلمہ پڑھا تھا۔ آج آپ بھی یہ کلمہ پڑھ رہے ہو، میں بھی یہ کلمہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، بھئی اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، محمد کے سوا اس کا آخری رسول کوئی نہیں۔ یہ دو چیزیں ہم ان کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، بولیے لا الہ الا اللہ۔ اچھا، کلمہ اس بات سے نہیں شروع ہوتا، نفی سے شروع ہوتا ہے، ہاں سے نہیں، نہ سے شروع ہوتا ہے، لا۔ توجہ دیجئے، میں بتانا چاہتا ہوں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، ایسا اور کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ اے اللہ، تیرے
سوا اور ایسا کوئی نہیں جو میرا خالق ہو، میرا رازق ہو، جس کے آگے میں سجدہ کروں، اپنے سر کو چکاؤں۔ اے کائنات کے بنانے والے، ایک فقط تو ہی میرا حاجت روا، مشکل کشا، اور تو ہی میرا داتا اور حقیقی مددگار اور سازگار ہے۔ باقی سب باطل، جتنے بھی ادیان ہیں، باطل ادیان جھوٹے ہیں۔ جو کسی اور کو الہ مانے وہ جھوٹے، ان کے الہ جھوٹے ہیں۔ الا اللہ، یہ ضرب لگا کے بندہ کہتا ہے، میں نے کائنات میں یہ اعلان کر دیا ہے اس محمد مصطفیٰ کے کہنے پر کہ اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں ہے اور محمد کے سوا میرا نبی کوئی نہیں۔ یہاں ایک توحید کا اعلان ہو گیا، دوسرا رسالت کا اعلان ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کلمہ جب یہ پڑھنا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی سمیت تمام مرزائیوں کے، مسلمہ کذاب سے لے کر اس وقت تک اور قیامت تک جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان سب کا بھی رد اس ایک کلمہ طیبہ میں ہے کہ ہم کہتے ہیں صرف محمد اللہ کے رسول ہیں۔ غلام احمد جو کسی کا غلام ہو وہ خود نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے کلمے میں توحید باری تعالیٰ بھی ہے، میرے مصطفیٰ کی رسالت بھی ہے، اور حضور کا آخری نبی ہونا بھی ثابت ہے، اور میرے نبی کا زندہ ہونا بھی ثابت ہے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، آج کوئی کہتا محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ کل بھی رسول تھے، آج بھی رسول ہیں، حشر کے دن بھی رسول ہوں گے، اور جنت میں بھی رسول۔ تو کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ شعبان بیچ پونے کا مہینہ، رمضان فصل کاٹنے کا، اللہ سے اجر لینے کا مہینہ، تیاری کرو نا۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ چالیس سال کا زمانہ ہے جو نہیں یار، اچھی سبحان اللہ، مست ہو کے نا جسے کہتے ہیں اللہ کے عشق میں، تو یعنی اس وقت آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ بیوی بچے کدھر ہیں اور کیا ہم کاروبار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس وقت بس اللہ کے جلووں میں کھو جاؤ ذرا، کہیے نا سبحان اللہ۔ 40 سال کا زمانہ میرے نبی نے خاموشی کے ساتھ گزارا، 40 سال کے بعد میرے محبوب نے کوہ صفا میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حکم پہ اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی 40 سال کے بعد جب اللہ کی توحید کے لیے بولتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ اے عرب والو، عجم والو، اے اپنو، اے بیگانو، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں سب کو یہ دعوت دوں کہ اس ایک الہ کو مانو۔ اب میرا نبی جب عرب میں پیدا ہوتا ہے، ماحول عرب کا کیا ہے، لوگ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کوئی آٹا گوندھ کر اس کا بت بناتا ہے اور اسے اپنا معبود اور الہ تصور کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی لات، منات، عزا اور حبل کی پوجا کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو انسان اپنے سامنے رکھتا ہے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، انہیں اپنا مشکل کشا مانتا ہے۔ اور میں آپ کو دعوت فکر دینے لگا ہوں، ماہ رمضان کی آمد ہے، ذرا روحانی تیاری بھی ہو جائے، وہ تصور سامنے لائیے۔ اس لیے میرے رب نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا، وَإِن كَانَ
یتیم کا مال لے لے. لوگ کہتے ہیں معاشرے کا سب سے بڑا ظالم انسان ہے کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے. لوگ کہتے ہیں بہت بڑا کبیرہ گناہگار ہے. لیکن میرے محبوب کے غلاموں توجہ چاہوں گا, ابھی میرا نبی پیدا نہیں ہوا, اب کا ماحول کیا ہے؟ وہ قوم جسے اللہ نے ذہن بھی دیا, عقل و شعور بھی عطا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج انسان کے سر پہ سجایا. وہ انسان اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے, وہ انسان اپنے رب سے دور ہو گیا ہے. اور جس رب نے اسے پیدا کیا ہے, جس رب نے اسے تخلیق کیا ہے, اس رب کو بھلا کر اس نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشا ہے, اس بت کو اپنے سامنے رکھا ہے. اور وہ انسان کہتا یہ ہے یہ بت میرا اللہ ہے, یہ بت میرا خدا ہے, یہ بت میرا معبود ہے, میں اس بت سے ہر حاجت مانگوں گا, یہ میری ہر ڈیمانڈ کو پورا کرے گا. کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے, کوئی چاند تاروں کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی, فرمایا دھرتی گناہوں سے بھر گئی ہے, اب کوئی ایسا مسیحا ہونا چاہیے جو ان بیماروں کو ایسی دوائی عطا کرے, ان کا ظاہر بھی اچھا ہو جائے, ان کا باطن بھی اچھا ہو جائے, ان کے دماغ بھی روشن ہو جائیں, ان کی روحیں بھی روشن ہو جائیں, ان کے قلب بھی معطر ہو جائیں. اللہ نے پھر یہ اعلان کیا, محبوبہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم تمہیں سراپا رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں. 40 سال خاموشی سے گزاریے, ہمارے حکم کا انتظار کیجئے. میرے نبی ان کے دماغوں کو پڑھتے رہے, اور اللہ نے ڈائریکٹ بچپن میں یہ حکم کیوں نہ دیا؟ اللہ قیامت تک آنے والوں کو بتانا یہ چاہتا تھا. سارے قوم کے جرم دیکھ لو, ان کی بربریت تو دیکھ لو, بچیوں کا زندہ زمین میں درگور کرنا دیکھ لو, آپس میں لڑائیاں جھگڑے دیکھ لو, اور یہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے پھر اس کی پوجا کرتے ہیں, انہیں معبود سمجھتے ہیں. یہ ساری برائیاں, عرب کا سارا قبیلہ اس میں مبتلا ہے. 40 سال کے بعد میرا نبی اس لیے نہیں بولا کہ میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں, یا میں نبیوں کا سلطان ہوں, یا میری بہت بڑی گدی ہے, سارے نبی میرے ایک مقتدی ہوں گے. نانا یہ بھی سفیان نے نقطہ بیان کیا. نبی 40 سال کے بعد خاموشی توڑ کے جب بولتا ہے تو فقط اپنے خدا کے لیے ہی بولتا ہے, اور کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ. پھر جب میرے نبی نے کوہ صفا پہ اعلان کیا, لاتو مناتو حبل و عزا کی پوجا کرنے والے, جانوروں کو خدا بنا کے ان کے آگے سجدہ کرنے والی قوم نے, توجہ, چاند تاروں کو اپنا خدا سمجھ کر ان کے آگے سجدہ ریزی کرنے والی قوم نے, بچیوں کو زندہ درگور کرنے والی قوم نے, ماؤں کو منڈیوں میں بیچنے والی قوم نے, باپ کو دھکے دینے والی قوم نے, دوسروں کا ناحق مال کھانے والی قوم نے, بات بات پر قتل و غارت کرنے والی قوم نے, ننگے ہو کے کعبے کے گر چکر لگانے والی قوم نے. جب میرے مصطفیٰ کا یہ اعلان پر حق سنا, اللہ نے ہدایت کا ایسا نور عطا فرمایا, جان تو دے دی, مال تو قربان کر دیے, بچے بیوی قربان کر دیے, لیکن نہ خدا سے غداری کی, نہ میرے مصطفیٰ کے دین سے غداری کی ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک سرخی ذرا میں اس پہ بھی لگانا چاہتا ہوں. دین ہمیں کہتا ہے آؤ آؤ, رمضان کے علاوہ ہر لمحہ مجھے اپنے اوپر نافذ کرو, ہر لمحہ تم مسلمان ہو. ہم دین کو کہتے ہیں ہمارے
گھر سے نکل جا. جب ہمارے گھر میں ہماری ماں بہن بیٹی ڈرامہ دیکھتی ہے تو ہم خود دین کو کہتے تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر سے نکل جا. ہمارے دل میں تیرے لیے جگہ نہیں ہے, ہمارے ہاتھ تیرے لیے نہیں چل سکتے ہیں. اس وقت بہرحال ہم شیطان کے چنگل میں آ چکے ہیں. نبی کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے. کبھی خوشی کے موقع پر شریعت کو بھلا بیٹھتے ہیں, لیکن میرے نبی کے غلاموں صحابہ کی زندگیاں گواہ ہیں. رب کعبہ کی قسم میرے نبی کی دعوت پر جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر انہوں نے سیٹھ جی راضی نہیں کیے, محلے کے چودھریوں نمبرداروں کو راضی نہیں کیا, عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو راضی نہیں کیا. انہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہوگا ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سب نے ایک ہی نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سارے کہیے لا اس لیے کہنے والا کہتا ہے اس کلمے دراز نے آرے نے, اس کلمے دراز نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے. سب کی آواز آئے اس ڈوبے ہوئے مدینے والے نے حق لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں پھر بڑی بڑی مشکلات آئیں. تو جو لیجیے اس قوم نے میرے نبی کے کہنے پر لات کو چھوڑا, لات کو لات مار دی, وہ عزا منات ہبل بدھ کو چھوڑا, سورج چاند تاروں کی پوجا چھوڑ دی. توجہ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. اس قوم نے بڑے بڑے خداؤں کو میرے نبی کے کہنے پہ چھوڑ دیا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. کتنی گمراہی میں میں نے ایک جھلک پیش کی, تفسیر میں جاؤں تو کئی گھنٹے چاہیے. انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے اپنے جھوٹے, سوچو نا ذرا, بھلے جھوٹے معبود تھے لیکن وہ لاتو مناتو ہبل عزا کو اپنا خدا تو مانتے تھے نا, وہ اپنا معبود تو مانتے تھے نا. یہ میری تاریخی تقریر ہے, دل کے کانوں سے سماعت کیجئے. وہ چاند سورج تاروں کی پوجا کر کے انہیں اپنا خدا مانتے تو تھے نا, بھلا جھوٹا خدا ہو یہ بھی جھوٹے تھے, ان کا دین بھی باطل تھا. ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودان باطل وہ بھی جھوٹے تھے. لیکن انہوں نے پھر کیا کیا, اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی, ان کو ہدایت کاملہ کی طرف پھیر دیا. جب میرا نبی آ گیا کوہ صفا پہ نورانی نبی کھڑا ہوتا ہے اور نورانی کلمہ پڑھتا ہے, سب کے کالے دل نبی کے کلمے کے نور سے منور ہو جاتے. اور میرے مصطفیٰ کی زبان میں تاثیر دیکھیے, تقریباً 950 سال جناب نو تبلیغ دین کرتے رہے. اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں, بڑے بڑے انبیاء آئے تبلیغ دین کرتے رہے, لیکن 40 سال سے لے کر 63 سالہ بظاہری حیات میں ان 23 سالوں میں جو میرا نبی انقلاب بپا کر گیا, نہ کوئی نبی کر سکا, نہ قیامت تک کوئی مائی کا لال کر پائے گا. اور میرے نبی کے اس کلمے کی تاثیر دیکھیے, یہ نکلا
زبان مصطفیٰ سے ہے، اس میں تاثیر اسی لیے ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا عرش کا جنتی نورانی تحفہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کلموں نے تیرے لبوں کے بوسے لے لیے ہیں، قیامت تک جو بھی کافر 20 سال کا ہو یا 10 سال کا، 50 70 100 سال کا کفر لے کے آئے، 200 سال کا کفر لے کے آئے، جب اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا ہم ساری زندگی کے گناہ اور کفر کو معاف فرما دیں گے۔ تو کہیے لا الہ الا اللہ۔ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہو، یہ ہے کفر کی بات۔ لاتو مناتو حبل و عزا کو چھوڑ دیا، سورج چاند تاروں کی پوجا چھوڑ دی، گوبر گندگی کے بنائے ہوئے بت جنہیں انسان خدا تصور کرتا ہے اس قوم نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور میرے مصطفیٰ کے در پہ آ گئے، اللہ کے در پہ جھک گئے، اسی کو اپنا خالق مان لیا، اسی کو حاجت روا مشکل کشا مان لیا، اسی کو اپنا رب بنا لیا۔ لیکن اس دور میں مسلمانوں کے دلوں پر مغربی کلچر کا غبار چڑھا، نفسانی خواہشات آڑے آ گئیں، دنیا کی ہوس و دولت نے دل میں ڈیرے جما لیے، اور ہم نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ہمارے دل کے اندر بھی کچھ بت ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ بت کون سے ہیں۔ تکبر کا بت ہے۔ میں نے معاشرے میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے خدا کی عزت کی قسم غریب کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، وہ دولت کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کے اندر اس دولت کا تکبر ہے، وہ دولت کو پتہ نہیں خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ان کو کوئی عہدہ دے دیا، وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، ان کی گردنیں دیکھیے، ان کے اجسام دیکھیے، ان کے انداز دیکھیے، وہ مذہبی بھی ہیں جو صوفیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، وہ سیاسی بھی ہیں جو بات تو مدینے والے کی کرتے ہیں لیکن مدینے والے پہ عمل نہیں کرتے اس کے احکام پر۔ یہ مسلمان قوم، اس لیے اقبال روئے تھے ہم کلمہ زبان سے تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر بھی کچھ بت آ گئے، نفاق کا بت آ گیا، حسد کے بت آ گئے، تکبر کے بتوں نے ڈیرا ڈال لیا، مال کی دولت کے بتوں نے ڈیرا ڈال لیا، شہرت کے بتوں نے ڈیرا ڈال لیا، ریاکاری کے بتوں نے ڈیرے ڈال لیے، بس میں ہی مانا جاؤں، مجھے ہی تسلیم کیا جائے۔ اے میرے نبی کے غلاموں، آج بھی زندگی میں موقع ہے، اللہ نے بڑا سہانا موقع دیا، شعبان المعظم جا رہا ہے، رمضان المعظم آ رہا ہے، اپنے اندر کے بتوں کو پاش پاش کر کے آج جمعہ کے دن سارا مجمع یہ نعرہ لگائے، اے میرے مولا، نہ برادری پرستی میں مبتلا ہوں گا، نہ شخصیت پرستی کروں گا، نہ حسد کی نہ بغض میں مبتلا ہوں گا، نہ ناچاکی اور ناراضگی اختیار کروں گا، نہ ماں باپ کے دل دکھاؤں گا، اے اللہ اپنی دولت عہدے پہ کبھی تکبر نہیں کروں گا۔ آج توبہ کر کے میں بھی کہتا ہوں لا الہ لا الہ الا اللہ، سارے پڑھو لا الہ بھائی بھائی کی جڑیں کاٹنے میں مشغول ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ آگے آگے ہو جائیے تمام حضرات، جہاں جہاں وقفہ ہے اٹھ کے آگے آ جائے، چونکہ بارش کا ماحول ہے، پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے، مہربانی ہوگی۔ جہاں آگے جگہ ملتی ہے خود آپ صفوں کی شکل بنا لیں، ابھی سے صفوں کی شکل بنا لیں، اٹھ کے آگے تشریف لے آئے۔ حضرات گرامی توجہ دیجیے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟
اخباریں اٹھا کے دیکھیے، ٹی وی چینل آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، سس بہو کو قتل کر رہی ہے، بہو سس کے پیچھے لگی ہے، باپ اولاد کا نام قتل کر رہے ہیں، جوان بیٹے یہ جو گیمیں چلی ہیں ان کی وجہ سے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ کہتا کیا ہے ہم نے اس پہ غور نہ کیا۔ بڑے بڑے بستے اپنے پیٹوں کی پشتوں پہ لگا دیے، 10 کلو کا بستہ ہے، 5 کلو کا بیٹا بیٹی، یہی بات ہے نا، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ لیکن قرآن کی تعلیم وہ ہمارے قریب سے نہیں گزرتی۔ ہم اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، ان کو آداب سکھا دیں، ان کو اخلاقیات سکھا دیں۔ کلمہ کہتا کیا ہے؟ لا الہ، الہ کوئی نہیں، لا سے شروع ہوتا ہے، نفی سے کوئی نہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ رشتہ دار کچھ بھی نہیں ہے، یہ حسب نسب کچھ بھی نہیں ہے، یہ عہدے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کار کوٹھیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ضرورت کے لیے تو اچھا گھر بنا سکتا ہے، اچھی سواری رکھ سکتا ہے، اچھا لباس پہن سکتے ہو، اچھے کھانے کھا سکتے ہو، اچھے دوستوں میں آ جا سکتے ہو، لیکن اس دل کے اندر تکبر کے بت پالنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس لیے اسلام نے منع کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے موت کو رکھا تاکہ فرعون کا لاشا آج بھی عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہا جو بھی فرعونی رستے پر چلے، جسے بھی دولت کا تکبر ہو، جسے بھی شہرت کا تکبر ہو، وزارت اور صدارت کا تکبر ہو، دیکھتے نہیں ہو ہمارے ملک میں کبھی ایک سے دوسرے کو اللہ مروا رہا ہے، دوسرے کو پھر پہلے والے کو سزا دلوا رہا ہے۔ اور میں قرآن کی آیات پیش کر سکتا ہوں، اللہ ظالم سے ظالم کو مرواتا ہے۔ جب علماء کو سولیوں پہ لٹکایا جائے، جب حضور کے علماء منبر پہ بیٹھ کر دین سکھانے والے جب ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، اور قوم کا حال یہ ہے کہ پیر جی کے ساتھ پوری رات گزارے، صاحبزادوں کو بڑے بڑے تحفے پیش کیے جائیں، اور منبر پہ بیٹھ کر دین پھیلانے والے، مصلی پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانے والے، مسجدوں مدرسوں کی نرم نازک بڑے گدے چھوڑ کر سخت چٹائیوں پہ بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پھیلانے والوں کو جب قوم نظر انداز کرنا شروع ہو جائے، رب کی قسم ہے لوگوں، آئے آپ میں سے کوئی بندہ اس دور میں آ کر، میں چیلنج کرتا ہوں، جس مسکراہٹ کے ساتھ منبر پہ بیٹھنے والے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مت کسی کم صرف کی سوچ میری طرف پلٹے، اسے اپنے دل کا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے، لیکن جو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اس لیے اقبال لوگ یہ کہتا ہے یہ دور جو ہے اسے ابراہیم جیسے کی تلاش ہے، جو آئے نارے نوروز چل رہی ہے، ہر طرف خواہشات کے بت ہیں، فحاشی اور یعنی کے بت ہیں، دولت کی ہوش کے بت ہیں۔ اقبال کہتے ہیں پھر سے کوئی ابراہیمی آئے جو کلمہ پڑھ کے توحید کا اس قوم کے دلوں سے دنیا کی محبت اور اس انگریز اور عربی کلچر کی محبت کو نکال کر انہیں مدینے والے کی سنتوں کا مسافر بنا۔ یہ نہ کیوں کہ میں کوئی جذبات نہیں چاہتا، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سارے جواب دیجیے، میں بھی سب سے پہلے شامل ہوں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر میرے سونے سید آقا امام حسین سے لے کر، بہت دلے بولے ذمہ دار میں ہوں اپنی تقریر کا، آپ گھبرائیں نا، سبحان اللہ کہیں، تاجدار گولڑا تک، میرے بابا خادم الرضوی تک، غازی ممتاز قادری تک، امام محمد رضا بریلوی تک، بولو جسے بھی عزت ملی ہے کیا در رسول کی وجہ سے نہیں ملی ہے؟ اس کلمے کی وجہ سے ملی ہے نا؟ تو جن کو عزتیں نہیں ملی تو
اس کلمے سے اور رسول اللہ کے در سے دوری کی وجہ سے انہیں عزتیں نہیں، تو پھر دیر کیا کر رہے؟ پھر اللہ رسول سے دوستی لگانے میں ہفتے سے کریں گے، عشاء کے وقت سے کریں گے، یہ شیطان کے سارے کھیل ہیں جو مجھے تجھے پھسلا اور بہکا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتا ہے ایمان والو پورے کے پورے دائرے اسلام میں داخل ہو۔ اس لیے ہم پورے داخل نہیں ہوئے، حج کر کے آتے ہیں تو دوسروں کے حق مار رہے ہوتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں تو غیبت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے گلی میں دوسروں کی برائیاں دوسروں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم مفتی، عالم، پیر، خطیب، جنرل، کرنل، وکیل، پروفیسر، ماسٹر، عباسی، راجہ، خواجہ، چودھری، گجر، ملک، سید، فلاں فلاں تو ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو، تم کیا کیا نہیں ہو؟ قاری صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، وکیل مشیر فلاں فلاں صاحب، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان ہاتھ سے کبھی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ اقبال کہتا ہے تم کیسے مسلمان ہو؟ کلمہ تم پڑھتے ہو، تمہارا پڑوسی تم سے پناہ مانگ رہا ہے، تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تمہارے ماں باپ تجھ سے تنگ ہیں، تم کہتے ہو مسلمان ہیں، تمہارے مقتدی تم سے تنگ ہیں۔ وہ ایسا اخلاق اپناؤ، ایسا کردار اپناؤ، اپنے من کے اندر ایسا جھاڑو لگاؤ کہ تمہارے تکبر اور حسد کے بتوں کو پاش پاش کر کے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی طرح، حسین ابن علی اور بغداد کے تاجدار کی طرح تم اپنے اندر کے بت توڑو۔ جب خدا ڈیرا لگائے گا پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر خدا بس بھی چکا ہے، رس بھی چکا ہے۔ پھر تمہارا میرا جنازہ آئے تو تب بھی، شادی آئے تو بولو نا سارے، شادی آئے تو تب بھی، تنہائی ہو تو تب بھی، محفل ہو تو تب بھی، عرس ہو تو تب بھی، محفل میلاد اور 11ویں 12ویں ہو تو تب بھی، محفل کربلا والی کوئی ہو تو تب بھی، 10 محرم ہو یا 12 ربیع الاول ہو تب بھی، خوشی کا موقع بیٹے بیٹی کی شادی کا آئے تو تب بھی، اور تجھے دیکھ کر تیرے ہر عمل سے، تیرے فعل سے یہ پتا چلے کہ یہ انگریز کا غلام نہیں، یہ مدینے والے کا غلام ہے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے اس کلمے پہ عمل۔ لیکن توجہ دیجئے، رمضان آئے گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے 3-4 دن چھت اوپر والا بھی بھرا ہے تراویحوں میں، 10 دن بعد آدھی مسجد سبحان اللہ کہہ دیتا۔ واہ مسلمان میرے سمیت، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نوجوانوں نے کانوں میں بالیاں اور کانٹے پہننا شروع کر دیے ہیں، پیچھے عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھ کے وہ رگڑوں مگڑوں سے باندھ رہے ہیں، وہ کہتے نہیں ہم بھی زنانی ہیں۔ جی بات کرو تو لوگ کہتے نہیں سارے خطیب صاحب تھوڑے جے سخت ہیں، تو میں کیا مجھے اور کسی اور کو سخت کہے گا؟ کل قیامت کے دن نبی کو بھی یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ یہ دین میرا تو نہیں، میں تو مدینے والے کے دین کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میرا درد دل ہے، اے اہل محبت جاگو جاگو، ہم سو چکے ہیں۔ اور یہ زلزلے جب آتے ہیں میں اپنے آپ پہ حیران ہوتا ہوں، میں کیوں نہیں بدلتا؟ میں اب تک نمازی کیوں نہ بن سکا؟ میں ماں باپ کا فرمانبردار کیوں نہ بن سکا؟ اگر اسی پچھلے زلزلے کے جھٹکے میں وہ چھت گرتا میں مر جاتا، مجھے دوبارہ تو اللہ دنیا میں نہیں بھیجے گا، یہ تو اٹل حقیقت ہے۔ قبروں میں جاؤ، بڑے بڑے چیخو پکار کر رہے، مولا صرف ایک بار مہلت دے دے۔ کتنی بار؟ اپنی بات سننا، وہ قبروں میں کہہ رہے، رب کی قسم کہہ رہے، خدا کی قسم کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہہ رہے ہیں، نبی کا فرمان کہتا ہے کہہ رہے اللہ، وہ جو ہم نے دن غفلت میں گزارے تھے، وہ جو خوشی اور غمی کے موقع پر شریعت کی دھجیاں اڑائی تھی، ایک بار بھیج دے، ہم 1 گھنٹہ منٹ نہیں، 1 لمحہ بھی تیری یاد اور تیری
لیکن اوپر مٹی ہے جوانوں، اوپر کیا ہے؟ مٹی ہے، تختے ہیں اور چھوٹا سا گھر ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، فرشتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 20 سال اللہ نے تو اسی لیے دیے تھے۔ تقریر میں آپ کو کیا سنا، بس یہ آخری میرا پیغام سن لو۔ 40 50 70 80 100 سال بڑے خوش نصیب ہو آپ جو اس جمعہ میں آئے ہو، اور میں بھی کیوں، مجھ سے سوال کریں آپ خوش نصیب کیوں ہیں؟ اللہ نے آج جمعہ کے دن ہمیں پکی توبہ کا یہ موقع عطا فرما دیا۔ انشاءاللہ پکی توبہ کرتے ہو نا سارے ہیں؟ زندگیاں تبدیل کرو گے نا انشاءاللہ، زندگیوں میں چینج لاؤ گے، جوان بولے سارے انشاءاللہ، اتنی اونچی آواز سے کہیں ابلیس کا کلیجہ چر جائے۔ اے آخری سرخیاں لائن لگانے فقیران کو سبحان اللہ، میرے واسطے دعا کر چھوڑے ہو سارے، میرے واسطے اگر ٹائم ملیا رہے تو یاد رہے تو میں تو سارے واسطے کرنا انشاءاللہ، سارے انشاءاللہ کی آواز اونچی آئے بھائی، جمعہ دین پہ پڑھنا انشاءاللہ۔ آج کے بعد میں 5 وقت کی نماز پابند